شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے؟ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو، یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کالعدم ہے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو۔ یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر، جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجھائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں،
تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی۔ یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی
اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہی ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور قوم ثمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا،
लिहाजा उससे अपने गुनाहों की मुआफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। वो कहने लगे, ऐ साले, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इस्तिराब में डाल दिया है। साले ने कहा, ऐ मेरी कौम, जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम मेरे फराइज से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनाचे स्वाले ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो, उसके बाद अजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने स्वालेह को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत के जरिए नजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इख्तिदार का मालिक। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहां बसे ही न थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई। और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो उनसे खुटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत की कौम के पास भेजा गया है। और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूं और ये मेरे शौहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं? वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत की कौम के बारे में नाज के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़े बुर्दबार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक्त हमसे लौ लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा, इब्राहिम, इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन बहुत कठिन है। और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और इससे पहले वो बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश कि मेरे पास तुम्हारे मुकाबले पर कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। अब फरिश्तों ने लूत से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये काफिर लोग हरगिज तुम तक रिसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी।
اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ در تہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکے کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔ اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا
تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ اور اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے، اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں،
और तुम भी अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। आसमानों और जमीन में जितने पोशीदा भेद हैं वो सब अल्लाह के इल्म में हैं और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे। लिहाजा ऐ पैगंबर, उसकी इबादत करो और उस पर भरोसा रखो, और तुम लोग जो कुछ करते हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हक वाज़ेह करने वाली है। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी ज़बान में है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर यह कुरान जो वही के ज़रिए भेजा है, उसके ज़रिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब करेगा और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है, और तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप पर और इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। हकीकत यह है कि जो लोग तुमसे ये वाक़या पूछ रहे हैं, उनके लिए यूसुफ और उनके भाइयों के हालात में बड़ी निशानियां हैं। ये उस वक्त का वाक़या है जब यूसुफ के इन सौतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत है। हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जथा बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हमारे वालिद किसी खुली गलतफहमी में मुब्तला है। अब इसका हल ये है कि यूसुफ को कत्ल ही कर डालो या उसे किसी और सरजमीन में फेंक आओ, ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए, और ये सब करने के बाद फिर तौबा करके नेक बन जाओ। उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो ना करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में फेंक आओ, ताकि कोई काफिला उसे उठा कर ले जाए। चुनाचे उन भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ये आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते। हालांकि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके पक्के खैरखा हैं। कल आप उसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए, ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। याकूब ने कहा, तुम उसे ले जाओगे तो मुझे उसकी जुदाई का गम होगा, और मुझे ये अंदेशा भी है कि किसी वक्त जब तुम उसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया उसे खा जाए। वो बोले, हम एक मजबूत जथे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया उसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनाचे डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जतलाओगे कि इन्होंने ये काम किया था, और उस वक्त उन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। कहने लगे, अब्बा जी, यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया उसे खा गया, और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे हों। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। और दूसरी तरफ जिस जगह उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था, वहां एक काफिला आया। काफिले के लोगों ने एक आदमी पानी लाने के लिए भेजा, और उसने अपना डोल कुएं में डाला तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकार उठा, लो खुशखबरी सुनो, ये तो एक लड़का है। और काफिले वालों ने उन्हें एक तिजारत का माल समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म था। और फिर उन्होंने यूसुफ को
बहुत कम कीमत में बेच दिया, जो गिनती के चंद दिरहमों की शक्ल में थी, और उनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मिस्र के जिस आदमी ने उन्हें खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इज्जत से रखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें फायदा पहुंचाएगा, या फिर हम इसे बेटा बना लेंगे। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के कदम जमाए ताकि उन्हें बातों का सही मतलब निकालना सिखाएं। और अल्लाह को अपने काम पर पूरा काबू हासिल है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और जब यूसुफ अपनी भरपूर जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, और जो लोग नेक काम करते हैं उनको हम इसी तरह बदला देते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे, उसने उनको वरगलाने की कोशिश की और सारे दरवाजों को बंद कर दिया और कहने लगी, आ भी जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। उस औरत ने तो वाज़ेह तौर पर यूसुफ के साथ बुराई का इरादा कर लिया था, और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था, अगर वो अपने रब की दलील को न देख लेते। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनसे बुराई और बेहयाई का रुख फेर दें। बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे। और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस कशमकश में उस औरत ने उनके कमीज को पीछे की तरफ से फाड़ डाला। इतने में दोनों ने उस औरत के शौहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। उस औरत ने फौरन बात बनाने के लिए अपने शौहर से कहा कि जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये खुद थी जो मुझे वरगला रही थी। और उस औरत के खानदान ही में से एक गवाही देने वाले ने ये गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर इनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का कुछ ख्याल न करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वरगला रही है। इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरेफ्ता कर लिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। चुनाचे जब उस यानी अजीज़ की बीवी ने उन औरतों के मकर की ये बात सुनी तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुलवा लिया और उनके लिए एक तकियों वाली निशस्त तैयार की, और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया, और यूसुफ से कहा कि जरा बाहर निकलकर उनके सामने आ जाओ। अब जो उन औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज हद तक हसीन पाया, और उनके हुस्न से मबहूत होकर अपने हाथ काट डाले और बोल उठी कि हाशा लिल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं हो सकता। अजीज की बीवी ने कहा, अब देखो, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले, मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे कैद जरूर किया जाएगा और ये जलील होकर रहेगा। यूसुफ ने दुआ की कि या रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खींचने लगेगा, और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चुनाचे यूसुफ के रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखा। बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज जानने वाला है। फिर उन लोगों ने यूसुफ की पाकदामनी की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें, और यूसुफ के साथ 2 और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं, ज़रा हमें इसकी ताबीर बताओ।
हमें तुम नेक आदमी नजर आते हो। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें कैद खाने में दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमें यह हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ठहराएं। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इक़्तिदार सब पर छाया हुआ है? उसके सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हाकिमियत अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं है। उसी ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला तो ये है कि वो कैद से आज़ाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा। रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी, जिसके नतीजे में परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। जिस मामले में तुम पूछ रहे थे उसका फैसला इसी तरह हो चुका है, और उन दोनों में से जिसके बारे में उनका गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने आका से मेरा भी तस्करा कर देना। फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ का तस्करा करता। चुनाचे वो कई बरस कैद खाने में रहे, और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीज 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। उन्होंने कहा कि ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ भी नहीं। और उन 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था और उसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई थी, उसने कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दीजिए। चुनाचे उसने कैद खाने में पहुंचकर यूसुफ से कहा, यूसुफ, ऐ वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान लें। यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला जमीन में उगाओगे। उस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों ही में रहने देना। अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर उसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे, और जो कुछ जखीरा तुमने उन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा उसको खा जाएंगे। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और वो उसमें अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा कि उसको यानी यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे जब उनके पास एलची पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार उन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को वरगलाने की कोशिश की थी? उन सब औरतों ने कहा कि हाशा लिल्लाह, हमको उनमें जरा भी तो कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की बीवी ने कहा कि अब तो हक बात सब पर खुल ही गई है, मैंने ही उनको वरगलाने की कोशिश की थी और हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। जब यूसुफ को कैद खाने में इस गुफ्तगू की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि अजीज को यह बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में
اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔